إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں دو بڑے مشہور واقعے اور ان کی حقیقت پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو آپ حضرات کو دھیان سے دیکھنا ہے، توجہ سے دیکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو میں واقعے دونوں بتانے جا رہا ہوں یہ عوام میں اتنے مشہور ہے کہ اس کے بغیر بیان مکمل کرنا جو ہے بیان کی معاذ اللہ علیہ وسلم شاید توہین نہ سمجھتے ہو. یہ دونوں واقعے ایسے ہیں، عوام بھی بیان کر رہی ہے اور علماء بھی بیان کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے اندر تحقیق کا مادہ پیدا فرمائے. میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلا واقعہ سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہونے لگی، اسرائیل علیہ السلام آئے اور جسم سے روح الگ کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرائیل مجھے تو بہت تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہی. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میرا آپ کو تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ تکلیف ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اسرائیل کیا میری امت کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسرائیل کہتے ہیں، یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ تکلیف آپ کی امت کو ہوگی، آپ کو تو کچھ بھی تکلیف نہیں دی جا رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسرائیل جتنی تکلیف تو میری امت کو دے گا وہ ساری تکلیف آج مجھے دے لے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پہ آج اس تکلیف کو ختم کر دے. میری امت کو تکلیف نہ دینا موت کے وقت کوئی تکلیف نہ دینا، بلکہ ساری تکلیف مجھ پہ ختم کر دے. میری امت کی ساری تکلیف مجھے دے دے، میری امت کو موت کی تکلیف نہ دینا. یہ واقعہ آپ حضرات نے بڑے بڑے مقررین حضرات سے سنا ہوگا. نام لینا تو مناسب نہیں سمجھتا میں، کیونکہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ نشانہ بنا رہے ہیں آپ. تو بہرکیف آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، عوام میں بھی سنا ہوگا، علماء سے بھی سنا ہوگا. کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ کتاب کھول کے دیکھیں گے، اس کے جلد نمبر 2 میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا. وہاں بالکل صاف لفظوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اس واقعے کی کوئی سند نہیں ہے، اس واقعے کی کوئی بھی سند موجود نہیں ہے. اور یاد رکھو، جب اس دور کے بڑے بڑے محققین حضرات نے، جو کہ محدثین حضرات کی بڑی جماعت تھی اور محقق تھے، انہوں نے تحقیق کر کے جب اس کو بغیر سند والا لکھ دیا اور اس کی سند کہیں بھی نہیں ملی، کسی بھی اس میں نہیں ملی، صحیح میں نہیں ہے، حسن میں نہیں ہے، ضعیف میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، تو اس کی کوئی سند کہیں بھی نہیں ملی، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسا واقعہ یا روایت ہی بیان کی جا سکتی ہے، ایسی بات ہی بیان کی جا سکتی ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو. جو معتبر سند سے ثابت نہیں ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. ایک واقعہ تو یہ ہو گیا. دوسرا واقعہ بھی سنیں. میدان حشر میں ایک شخص آئے گا جس کے پاس 50% نیکی ہوگی اور 50% اس کے گناہ ہوگے. یعنی کہ جب عدل میزان لگے گا تو اس کی نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، تو 50% اس کے گناہ ہیں، 50% اس کی نیکی ہے، دونوں پلڑے ترازو کے میزان کے جو ہے برابر ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا، اگر ایک نیکی تو لے کے آ جائے تو کامیاب ہو جائے گا. تو یہ شخص اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، امی مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی دے دے. مقررین حضرات اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی دے دے. وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے وہ کہہ دے گی، نہ میں آج کسی کا کوئی سوال پورا نہیں کر سکتی، بلکہ مجھے تو آج اپنی فکر ہے،
مجھے تو آج اپنی فکر ہے۔ اسی طریقے سے پھر یہ ابا کے پاس جائے گا، ابا بھی انکار کر دیں گے کہ مجھے تو صرف اپنی فکر ہے، آج میں کسی کا کوئی سوال پورا نہیں کر سکتا۔ پھر یہ جو ہے اپنے دوسرے رشتہ داروں کے پاس، جیسے کہ بھائی کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹی کے پاس جائے گا، دادا دادی کے پاس، نانا نانی کے پاس، ماموں مامی کے پاس، پھپھا پھوپھی کے پاس، یعنی کہ مقررین حضرات قریب قریب سارے ہی رشتے گنوا دیتے ہیں کہ ان سب کے پاس جائے گا، لیکن اس کو نیکی نہیں ملے گی۔ یہ میدان حشر میں مارا مارا پھر رہا ہوگا، اچانک سے ایک شخص کی نظر اس کے اوپر پڑے گی اور وہ اس کے پاس آ کے کہے گا، کیوں بھائی کیا بات ہے، کیوں مارا مارا پھر رہا ہے؟ تو یہ شخص کہے گا کہ بھائی مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، اگر مجھے کوئی ایک نیکی دے دے تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے میں مجھے کامیاب کر دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس ایک نیکی کے بدلے میں کامیاب کر دے گا۔ اب اس شخص کے پاس جو ہے ایک ہی نیکی ہوتی ہے، یہ جو شخص ہے نا جس نے پوچھا ہے، اس کے پاس ایک ہی نیکی ہوتی ہے۔ یہ کہہ دیتا ہے بھائی ایک نیکی میں میرا کیا ہوگا، میرے تو گناہ ہی اتنے ہیں، صرف ایک نیکی میرے پاس ہے، لہذا میں تجھے اپنی ایک نیکی دیتا ہوں، تو یہ ایک نیکی لے جا اور میزان میں رکھوا لے، تو تو کامیاب ہو، میں تو ناکام ہو ہی گیا، لیکن تو کامیاب ہو جا۔ تو یہ ایک نیکی لے کے جب عدل میزان کے پاس جاتا ہے اور نیکی رکھواتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اعوذ باللہ، مقررین حضرات اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیران اور پریشان، اور کہتا ہے کہ ایسا کون سخی ہے جو آج میدان حشر میں بھی سخاوت دکھا گیا۔ یعنی کہ گویا یہاں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ حیران اور پریشان، دوسرا یہ کہ معاذ اللہ کو پتہ نہیں کہ کس نے نیکی دی ہے۔ دو باتیں یہاں جو ہے نا گڑی گئی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایسا کون سخی ہے جو میدان حشر جیسی ہولناک گھڑی میں بھی اور ایسے منظر میں بھی تمہیں نیکی دے بیٹھا، کون ہے وہ سخی؟ میرے سامنے لے کے آؤ اس کو۔ چنانچہ اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو آج ہم سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، جاؤ ہماری سخاوت کا تمہیں یہ صلہ ملا کہ، اور تمہاری اس نیکی کا تمہیں یہ صلہ ملا، اور ہماری سخاوت اور ہماری رحمت تمہارے لیے یہ ہے کہ ہم نے تم دونوں کو معاف کر دیا، تم دونوں جنت میں جاؤ، تم دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ اس واقعے کو مقررین حضرات کئی طریقے سے بیان کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا ویسے بھی کرتے ہیں، اور آپ نے مشہور مقرر حضرت مولانا کو تو سنا ہی ہوگا کہ وہ کس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ تو اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ کتاب کھول کے دیکھیں، جلد نمبر 2 میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ یہ واقعہ بھی بالکل بغیر سند والا ہے، اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے، بغیر سند کا واقعہ ہے یہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے وہی بات کی جا سکتی ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے پہلے ہمیں 100 بار سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اس عظیم ہستی کی طرف منسوب کر رہے ہیں جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، مشرکین مکہ بھی جس کو امین کہتے تھے، جس کو صادق اور سچا کہتے تھے، اس عظیم ہستی کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے ہیں ہم۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر احتیاط نہیں برتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے، مفہوم ہے کہ جس نے میری طرف منسوب کر کے بات کی اور اس میں کمی یا زیادتی کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف قصداً جھوٹ بولا، یعنی جان بوجھ کے جھوٹ بولا، وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے میرے عزیزو، جو بھی واقعہ یا حدیث آپ بیان کرتے ہیں تو اس کو پہلے جو ہے نا جانچ لے، پرکھ لے، معتبر سند ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔